بہت لوگوں سے میں نے سنا اور میں نے خود بھی سوچا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اہل بیت اطہار یا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے بھی مانگا، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بہرحال اپنے اعمال پر نظر تو رکھتے نہیں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت اطہار کے وسیلے سے مانگا رب سے، لیکن رب نے میری دعاؤں کو سنا نہیں یا قبول نہیں کیا، یعنی رد ہو گئی۔ تو میں ان کے لیے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ بالکل غلط اور بے بنیاد عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے توبہ کریں، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو وہ بات بتاؤں گا جو میں نے اپنے مشاہدے میں لیا ہے، جو میں نے اپنے مشاہدے میں پایا۔ وہ کیا ہے؟ آج میں مختصر بات کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے اپنے گھر میں پانی سے، یعنی پانی کی لکیر کھینچ کھینچ کر دیوار پر ایک اسکوائر مربع شکل کا دائرہ بنایا ہے۔ اسکوائر، اس کو اپنا ایک خیالی نام دیا کہ اس دائرے میں یہ جو اسکوائر دائرہ ہے یہ 3 کٹھا زمین ہے، اور اس سے کافی، یعنی 3 ڈبل دائرہ میں نے پھر بنایا۔ اس کو میں نے 14-15 کٹھا زمین تصور کر کے وہاں لکھا۔ پھر میں نے اس سے کافی اور کافی اور کافی بڑا دائرہ یعنی اسکوائر پھر سے بنایا، اور اسے میں نے کم سے کم 100 کٹھا یا 150 کٹھا تصور کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اور یہ حقیقت ہے، اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے، میں نے اپنے تصور کے مطابق وہ زمین بنا دیا۔ پانی کے لکیر سے اسکوائر دائرہ 3 بنا دیے، 3 دائرے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ 1، 2 اور 3، پہلا اس سے بڑا اور اس سے بھی بڑا، وہ میرے تصور میں زمین تھا جو میں نے اللہ رب العزت سے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا، علی المرتضیٰ علیہ السلام، حسنین کریمین علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے مانگا تھا، لیکن میں زمین کا مالک کبھی بن نہیں پایا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دعائیں تو میں نے بھی کی، لیکن یہ تصور کبھی نہیں کیا کہ اہل بیت اطہار کے واسطے اور وسیلے سے دعائیں مانگی ہوئی رد ہو جاتی ہے۔ یہ تصور استغفر اللہ میرا نہیں تھا۔ اچانک جب میں نے اس 3 دائرے کو دیکھا، پہلا، دوسرا اور تیسرا، تو وہ پانی کی بنی ہوئی تھی، تو وہ اچانک سوکھنے لگ گئی۔ تب میرے من میں خیال آیا، الحمدللہ اب میری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ جو سوکھنے لگا تھا پہلا، دوسرا اور تیسرا دائرہ، وہ فنا تھا، یعنی وہ فنا ہو رہا تھا، اور اہل بیت اطہار کے وسیلے سے مانگا گیا ہے دعا۔ اہل بیت اطہار بقا ہے، تو بقا کے واسطے اور وسیلے سے مانگی ہوئی ہر چیز باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ میرے من میں، میرے خیال میں یہ بات رشک کرنے لگ گئی کہ بات دراصل یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے، یہ میرا وجدان کہتا ہے،
کہ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرا بندہ مانگتا کیا ہے، جو فنا ہو جانے والی چیز ہے، یعنی زمین جو میں نے بھی مانگی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ اے بندے تو غمگین نہ ہو، تیری دعاؤں کو میں نے محفوظ کر لیا ہے۔ تو نے محمد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے مانگا ہے، حسنین کریمین کے واسطے اور وسیلے سے مانگا ہے، علی المرتضیٰ علیہ السلام اور بطول زہرا سلام اللہ علیہ کے واسطے اور وسیلے سے مانگا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے مانگا ہے، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے مانگا ہے۔ لہٰذا میں تجھے بقا دوں گا، کیونکہ میں تجھے بقا رکھنے والا ہوں۔ تو نے واسطے محمد کے صدقے سے اور آل محمد کے واسطے سے مانگا ہے یہ دعا، تو میں وہ دوں گا جو بقا رہے گی، کیونکہ میں تجھے بقا رکھنے والا ہوں۔ جب تو بقا رہے گا تو تیری چیز بھی بقا رہے گی، میں اس وقت دعا قبول کروں گا۔ جب تو فنا ہو جائے گا تو تیری چیزیں بھی فنا ہو جائے گی، تو میں وہ دعا کیوں قبول کر کے تجھے دنیا میں ذلیل و رسوا کروں؟ لہٰذا غمگین نہ ہو، اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کے دل میں وہ نور اتارتا ہے، وہ تجلی فرماتا ہے، وہ اطمینان سکون قلب عطا کرتا ہے کہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، خاموش رہتا ہے، اپنے غم میں ڈوبا رہتا ہے، مگر اہل بیت اطہار سے نسبت قائم رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ فنا لے کر میں کیا کروں گا، لینا تو بقا ہے، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ سکون قلب ہو کر یکسوئی کے ساتھ ڈٹے رہو اور جمے رہو اہل بیت اطہار کی محبت میں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور آپ کا بھی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ فضول کے باتوں میں نہ پڑے، عقیدہ اپنا مضبوط بنائیں، اور عقیدے میں اگر کامل ہونا ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت میں خود کو جمائیں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جمائیں، اپنے بچوں کو خاص تربیت کریں، اہل بیت اطہار کی محبت، عظمت، ادب، عشق سکھلائیں انہیں، تب جا کر آپ اور آپ کے آل اولاد بھی بقا رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے سائے میں دنیا میں غربت میں رہ کر حضور کے قربت میں رہیں گی۔ لہٰذا میری یہ نصیحت ہے کہ آپ فضول خرچوں میں، فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔ کچھ بھی آپ خیال کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں اہل بیت اطہار کے واسطے اور وسیلے سے، وہ آپ کو ملے گا اور یقیناً ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ادب مصطفیٰ، خیال مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ سے کبھی بھی اپنے آپ کو غافل نہ رکھیں۔ حضور سے نسبت جوڑنے کے لیے ہمیشہ صبح کی پہلی پہر حضور پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، کہیں آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حسن ابن علی علیہ السلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حسین ابن علی علیہ السلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وظیفہ ہے یہ
اسے ہمیشہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر میرا مطلب ہے تسکین فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے قلب پر تسکین فرمائے گا اور نور عطا کرے گا اہل بیت اطہار کی محبت میں۔ بہت لوگوں سے